हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, सारी दुनिया इस वक्त यूएसए की बात करे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऑब्वियसली मैं भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, तो मैं यकीनन अमेरिका की बात करूँगा। पाकिस्तान की भी बातें करेंगे कि वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब ने आजकल जो कुछ हिंगामा किया हुआ है पैसों के बारे में, उसकी भी बात करेंगे। फजलुर रहमान की भी बात करेंगे क्या हो रहा है। पहले हम बात करते हैं जो बाइडन साहब ने प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली फ़ोन कॉल रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को की। अब वो रशियन स्ट्रॉन्ग मैन है पुतिन, और पहली ही फ़ोन कॉल में जो बाइडन साहब ने उससे 2016 के इलेक्शन में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि रशिया ने मेडलिंग की थी, उस पर बात की। उन्होंने ये भी उससे कहा कि रशिया में जो अपोजिशन है वो काफ़ी नॉइस कर रही है, तो उसका भी ख्याल करो। उसके बाद जो बाइडन साहब ने सहाफ़ियों से कहा, एंड आई कोट एंड अनकोट, कि मैं ट्रंप से ज़्यादा टफ हूँगा रशिया के साथ। अब पता नहीं इसका क्या मकसद है। हो सकता है इसका मकसद हो कि भाई आइंदा इलेक्शन में रशिया की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, या न्यूक्लियर आर्म पॉलिसी पे टफ होंगे, या किस किस्म की नेगोशिएशन में टफ होंगे, ये अभी एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ अमेरिका में हालत ये है कि जो बाइडन साहब को जिस तरीके से सदारत मिली, हम सब जानते हैं। ट्रंप ने पहले कह दिया कि मैं मानता नहीं रिजल्ट, फिर उसने कहा वाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा। और बहुत से लोगों ने शायद तस्वीर देखी हो कि जो बाइडन जब वाइट हाउस आए थे तो वो और उनकी बेगम साहिबा बाहर खड़े, दरवाज़ा काफ़ी देर बाद खुला, क्योंकि ट्रंप साहब ने अपने बटलर्स वगैरह को छुट्टी दे दी थी। अब बताइए अमेरिकन प्रेसिडेंट की कितनी बेइज्जती हो गई कि आप वाइट हाउस के बाहर खड़े और दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा। अच्छा, फिर ये देखिए कि उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले जिस किस्म के हिंगामे ट्रंप साहब की मेहरबानी से हुए, वो दुनिया में कितनी शर्मनाक बात है अमेरिका के लिए। यानी आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि आपके हज़ारों नेशनल गार्ड्स पार्किंग लॉट में सो रहे हैं। अमेरिकन नेशनल गार्ड्स, आपने भी तस्वीरें वायरल हुई हैं, आपने भी देखी होंगी कि बेचारे पार्किंग लॉट में ज़मीन पे सो रहे हैं। ये यूएसए जो दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, उसके नेशनल गार्ड्स हैं। और आप यकीन करें, अभी तक जो लॉ मेकर्स हैं वो कैपिटल में काम पे नहीं आ रहे हैं। उनको अभी भी डर है कि शायद सेकंड इम्पीचमेंट की वजह से दोबारा ये राइट्स हो। और नेशनल गार्ड्स भी ऑन कॉल है। यानी ये हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, ये पाकिस्तान, इंडिया या किसी थर्ड वर्ल्ड की बात नहीं हो रही। ये हालत हो गई अमेरिका की। अब जो बाइडन साहब जो हैं वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप की सेकंड इम्पीचमेंट होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि सेकंड इम्पीचमेंट में ट्रंप कन्विक्ट नहीं हो, क्योंकि कन्विक्ट करने के लिए 50 डेमोक्रेट्स के अलावा 17 रिपब्लिकन भी चाहिए। अब डेमोक्रेट्स तो उनकी अपनी पार्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको 17 लोग अपोजिट पार्टी से चाहिए। नहीं, रिपब्लिकन तो ट्रंप की पार्टी है और ट्रंप अभी तक रिपब्लिकन लीडर है, तो यानी 17 लोग अपने लीडर के खिलाफ वोट देंगे तो कन्विक्ट होगा। लेकिन बाइडन साहब कह रहे हैं कि नहीं, सेकंड इम्पीचमेंट होनी चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, इसी तरीके से जो सेनेट का मेजॉरिटी लीडर है चक, उसने भी ये कहा कि भाई जब तक ये सेकंड इम्पीचमेंट नहीं होती और सच सामने नहीं आता, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो यूनिटी और ये जो अमन और अमान है बहाल नहीं होगा। यानी इसका मतलब है कि सब ये चाह रहे हैं कि सेकंड इम्पीचमेंट, और मुझे यकीन है वो ये भी चाह रहे होंगे कि ट्रंप साहब जो है वो कन्विक्ट हो जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम होगा। लेकिन जो बेइज्जती अमेरिका की हुई है और जो हो रही है, अब देखें बाइडन साहब कह रहे हैं कि हम दोबारा से सारा डैमेज रिपेयर कर लेंगे। अभी उनको ज़माने लगेंगे। एक दफ़ा ये हो गया ना, और अगर सेकंड इम्पीचमेंट के प्रोसेस के दरमियान दोबारा से हंगामा हो जाता है, अब सेकंड इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो रहा है 8 फरवरी वाले वीक में, यानी समझ लें तकरीबन अभी उसमें 10 दिन है। कह नहीं सकते कि इन 10 दिनों में जो ट्रंप के चाहने वाले हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं। और नेशनल गार्ड्स को अभी तक अलर्ट रखा हुआ है, वो अभी कैपिटल सिटी से गए नहीं हैं। और जैसा मैंने कहा, लॉ मेकर्स काम पे नहीं आ रहे डर के मारे। तो इसका मतलब ये है कि अभी ख़तरा मंडला रहा है। अब आप ये देखिए अल्लाह की कुदरत कि ये हाल है उस मुल्क का कि जो दुनिया का सबसे मजबूत तरीन मुल्क है, वहाँ अगर ये हालात हैं तो बाकी मुल्कों का तो फिर अल्लाह ही मालिक है। अब देखें, ट्रंप साहब की इम्पीचमेंट में बहुत से लोगों का इंटरेस्ट है। हिलरी क्लिंटन हार गई थी इलेक्शन 2016 में,
لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ زیادتی ہوئی، ٹرمپ کو نہیں جیتنا چاہیے تھا، رشیا نے کچھ گڑبڑ کی ہے جس کی وجہ سے ہیلری ہار گئی۔ اب ظاہر ہے ہیلری کے لیے تو ڈریم کم ٹرو کہ ٹرمپ کو سیکنڈ ٹرم اپنی نہیں جیتا۔ آئی ایم پریٹی شیور ہیلری کلنٹن مسٹ ہیو بین ویری ہیپی، اوباما ان کا پر مسٹ بی ویری ہیپی کہ ٹرمپ نہیں جیتا، اور بہت سارے امریکن جو ٹرمپ سے ناراض تھے وہ بھی خوش ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے بیسیکلی امریکہ کو بری طریقے سے نقصان پہنچایا، ڈیوائڈ کیا وہ الگ بات ہے، کالا گورے سے لڑ رہا ہے، لٹینو جو ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ دوسری جو مائنورٹی امریکہ میں رہتی ہیں وہ بھی ٹرمپ صاحب کے ایکشن سے خوش ہیں، اور میں تو یقین کریں کہ پچھلے 40 سال سے امریکن الیکشن فالو کرتا ہوں، میں ساری پرائمریز دیکھتا ہوں، میں نے اتنی بے عزتی ہوتے ہوئے کسی پریسیڈنٹ کی نہیں دیکھی۔ ایک زمانے میں بل کلنٹن جو کہنا چاہیے کہ ریسنٹ ہسٹری میں امریکہ کا مشہور ترین پریسیڈنٹ رہا ہے، بڑا مقبول تھا، لوگ بہت چاہتے تھے اسے۔ ایک ذرا سی غلطی ہو گئی وہ مونیکا لیونسکی کی، اس کے بعد پہلے بیچارے نے جھوٹ بولا کہ نہیں ہوا، بعد میں اس نے کہا ایڈمٹ کر لیا کہ ایسا نہ ہو پرجری کے چکر میں آ جاؤ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے اسے معاف کر دیا، بلا دیا، امریکن نے وہ بات نہیں کرتے، اس کی غلطی ہو گئی۔ نکسن صاحب تھے، وہ پھنس گئے تھے بیچارے، ان کی صدارت چلی گئی، صدارت ضرور گئی، کرسی چلی گئی، جیرارڈ فورڈ بن گیا تھا پریسیڈنٹ، لیکن امریکن نے انہیں معاف کر دیا۔ پرسنلی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو امریکنز برسوں تک معاف نہیں کریں گے، کہ انہوں نے تو بہت ڈیمیج کر دیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پوری دنیا کی نظریں 8 فروری والے ویک میں لگی ہوئی ہیں کہ کیا ہوگا ٹرمپ صاحب کا۔ کنوکٹ ہو گئے، امپیچڈ ہو گئے، چلیے اس کے بعد ان کو سزا مل گئی، پریسیڈنٹ تو جو بائیڈن ہی رہے گا نا، لیکن امریکنز میجورٹی چاہ رہی ہے، بلکہ دنیا میں بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کنوکٹ ہو، کہ اس نے ساری دنیا کو تنگ کیا ہوا تھا۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا اس کے بارے میں۔ اب ذرا آ جائیے پاکستان کی طرف۔ ابھی ریسنٹلی میں پاکستانی خبریں سن رہا تھا، اور وہاں کے اچھے جو کچھ اینکرز ہیں ان کو میں سنتا ہوں، ہر ایک کو تو نہیں سنتا، لفافہ والوں کو نہیں سنتا۔ مجھے پتہ ہے کہ سلیم صافی پیسے لے کے جو مرضی بول دے، جاوید چودھری پیسے لے کے بول دیتا ہے، وہ حامد میر غدار وطن غدار پاکستان کچھ بھی بولتا، اور بھی ایک دو اور ایسے ہیں چھوٹے موٹے، کچھ اچھے بھی ہیں جو ایماندارانہ صحافت کرتے۔ میں ان کو سن رہا تھا، تو اس میں ایک صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ بھئی ایک لنڈن میں یو کے میں ایک نائی ہے، یعنی باربر، وہ نواز شریف کی مسلم لیگ کا برطانیہ کا نائب صدر ہے، اور وہ نائب صدر اس لیے ہے کہ وہ ان کا فرنٹ مین ہے، اور وہ فرنٹ مین کی تصاویر اس نے دکھائی تھی کہ دیکھیے دروازہ بھی کھول رہا ہے، مریم بھی انسٹرکشن دے رہی ہے، وہ نائی، اس کی نائی کی دکان ہے، باربر شاپ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نچلے طبقے کو اوپر لانا ہے، تو وہ بیچارے 2.5 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، خدا معلوم کب نچلے طبقے کو اوپر لائیں گے۔ لیکن مذہقہ خیز بات یہ ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو نچلے طبقے کو اتنا اوپر اٹھا دیا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چپراسی جو ہے کروڑوں میں کھیل رہا ہے، فالودے والا، ماسی، معمولی کلرک آفیسز کے، ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے ہیں، ان کے اپنے نہ صحیح، لیکن نچلے طبقے کو اوپر تو اٹھا دیا نا، اور کب سے اٹھا رہے ہیں اللہ جانے۔ اب یہ خواجہ آصف صاحب یہ جا کے پارلیمنٹ میں چیخا کرتے تھے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں ان کو اٹھایا تو یہ خود گندے نکلے، لاکھوں روپے کی کرپشن۔ اور حیرت کی بات یہ کہ پاکستان کے عوام یہ کب سمجھیں گے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر نواز شریف ہے وہ تو عرب ایمریٹس میں کام کرتا ہے، پتہ نہیں نائی کا، موچی کا، کس چیز کا کام کرتا ہے، اس کے پاس تو اس کا کام ہے۔ یہ خواجہ آصف جو ہے وہ جو بھگوڑا ہے ان کا سمدھی ڈار، یہ کیا ہے؟ ان کے پاس اقام ہے کس چیز کے؟ عرب ایمریٹس میں ان کے پاس کوئی وزارت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے فارن منسٹر ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اور وہ اقامے لیتے ہیں حجاموں کے اور موچیوں کے، اس کے ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ سب سے زیادہ مجھے اگر اس وقت غصہ ہے تو فضل الرحمان پہ، کیونکہ فضل الرحمان جو ہے نا، نہ وہ مولانا ہے، اس کو میں نے دیکھا اس کو تو عید کی نماز پڑھانی نہیں آتی، اللہ جانے اس کو کلمہ بھی صحیح آتا ہے کہ نہیں۔ اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ JUI میں جو شیروانی صاحب مارکیٹ میں آ گئے،
اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ فضلو بابا جو ہے یہ JUIF کیا ہوتا ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جو اوریجنل پارٹی ہے جس میں ہم شروع سے ہیں اور رہیں گے، اور ہم مراکز کھولیں گے پورے پاکستان میں. اور یہ مجھے بہت ہی خوشی ہے، کیونکہ یہ جو موروثی سیاست اور اجارہ داری ہے یہ ختم ہونی چاہیے. دیکھیے بھٹو صاحب اچھے آدمی تھے، انہوں نے پاکستان کے محب وطن پہ اچھا کام کیا. چلیے انہوں نے بے نظیر کو پولیٹیکلی ٹرین کیا، وہ انڈیا گئے اپنے پہلے دورے میں ساتھ لے کے گئے، انہیں ٹرین کیا. بے نظیر نے پولیٹیکل سائنس پڑھی، تو بے نظیر بری نہیں تھی پرائم منسٹر، نہ اس کو کوئی پیسے کا لالچ تھا. یہ تو زرداری لٹیرا کم وقت، کیونکہ چھوٹے خاندان سے آیا نا، چھوٹی ذات کا آدمی. بھٹو صاحب کو یا بے نظیر کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کچھ سنسیئرٹی تھی پاکستان سے، ان کی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، بے نظیر نے بھی غلطیاں کی، لیکن بہرحال ان سب سے بہتر تھی بے نظیر بھی. اب یہ جو نواز شریف یہ لوہاری آ گئے، وہی بات ذات پات کی آتی ہے. ابھی میں نے ایک عورت کا ویڈیو دیکھا وائرل ہو رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نواز شریف کے فلیٹ کے باہر گالیاں بک رہی ہے سب لوگوں کو، اور وہ لوگ ہاتھیں لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں پیسے دوں گے عمران خان نے. یہ عزت ہے آپ کے پاس اربوں ڈالرز ہیں، لیکن 2 پیسے کی عزت نہیں ہے. ہر چھوٹا بڑا کھڑے ہو کے آپ کو گالی بک دیتا ہے. عزت سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. ایسے یہ فضل الرحمان ہے، یہ ہر محفل میں اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھتا ہے. میں نے آج تک اس کے بیٹے کی تقریر نہیں سنی، مجھے نہیں پتا اس کو بولنا آتا ہے یا اس کی کیا تعلیمی قابلیت ہے. تو مفتی محمود صاحب ٹھیک ہے بھائی، سیاست میں تھے، وزیر اعلیٰ تھے، بہت اچھے آدمی تھے، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن فضل الرحمان کی میں کوئی عزت نہیں کرتا. یہ میں سمجھتا ہوں فضلو از ان ٹربل ناؤ. اسی طرح وہ بیٹے کو لانا چاہتا ہے. بھٹو کی پارٹی کو ہائی جیک کر لیا زرداری نے، اور بلاول غریب کا نام بجائے زرداری کے اس کا بھٹو رکھ دیا تاکہ کیش کرے. اب اپنی لڑکیوں کو آگے لا رہا ہے، آصفہ کو، اور پتہ نہیں بختاور آئے گی کہ نہیں. اور جو اصلی وارث ہے مرتضیٰ کی لڑکی، اس بیچاری کو آنے نہیں دیتے پاکستان میں. تو یہ موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے. اب نواز شریف بھائی حکومت کر گئے، آپ کرپٹ تھے، آپ کو بھگا دیا عوام نے، آپ صادق امین نہیں رہے. اب اپنی لڑکی کو آپ کیوں لا رہے ہیں؟ اور اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ وہ انگریزی میں ماسٹرز اس نے کیا، پولیٹیکل سائنس تو اس کو چھو کے نہیں گئی، چاہے وہ کچھ بھی بولے. آئی ڈونٹ بلیو اٹ. تو یہ موروثی سیاست پاکستان سے ختم ہونی چاہیے. اور یہ کب ختم ہوگی؟ جب اوپن الیکشن ہوں گے، جیسے سینٹ کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہمارے وطن میں بھی یہ موروثی سیاست ختم ہو، ٹرو ڈیموکریسی آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا پرائم منسٹر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اور آئی ہوپ کہ پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن رہے، اور وہ اپنا مقام حاصل کر لے جو پاکستان کو ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے نہیں مل سکا. اینڈ آپ میری بات نوٹ کر لیں، شیخ رشید بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نقصان میں رہے گا اس PDM اور ان سب چکروں میں تو وہ فضلو بابا ہوگا. ہی از ان ڈیپ ٹربل. اگلے ویڈیو کے لیے، اگلے ویڈیو تک، فی امان اللہ.